بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک ہے جنرل ضیاء الحق کا دور حکومت۔ اس پہ ہم 3 لیکچرز میں پہلے بات کر چکے ہیں 1977 سے 1983 تک، جس میں مارشل لا لگانے کے بعد کون سے اقدامات کیے گئے، اس کے بعد حدود آرڈیننس، زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس، اسلامی بیت المال کا قیام، مجلس شورا کا قیام، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سارے سینیریو میں جو سیاسی پارٹیز پہ بین تھا، اور 1981 میں جو موومنٹ فار ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی بنی، انہوں نے کس طرح تحریک چلائی، جس کے اہم قائدین میں مفتی محمود، نوابزادہ نصر اللہ خان تھے، بیگم نصرت بھٹو تھے۔ تو ان کو ہم نے پریویس لیکچر میں ڈسکس کر لیا۔ ایک چیز جو بڑی اہم میں نے پہلے ہی ڈسکس کی کہ ضیاء صاحب نے مارشل لا لگانے کے بعد پبلک کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا کہ 90 ڈیز میں وہ الیکشن کروائیں گے، وہ ہم نے دیکھا نہیں ہوئے۔ اس کے بعد 1978 میں پھر انہوں نے اس کو رپیٹ کیا کہ جلد از جلد جو ہیں الیکشن کرائے جائیں گے، لیکن وہ بھی نہیں ہوئے۔ اب تھرڈ ٹائم مجلس شورا میں انہوں نے 12 اگست 1983 کو جو مجلس شورا میں اعلان کیا کہ پاکستان میں عام انتخابات کرا دیے جائیں گے جو غیر جماعتی بنیادوں پر ہوں گے، اور اس کے بعد 22 مارچ کو سول حکومت قائم کر کے عوام کے نمائندوں کو اقتدار میں شریک کر لیا جائے گا تاکہ عوام میں احساس محرومی کم ہو جائے۔ تو یہ جو انہوں نے اناؤنس کیا کہ الیکشنز ہوں گے لیکن وہ غیر جماعتی بنیادوں پہ ہوں گے۔ اسی سے نیکسٹ ایئر 1984 میں انہوں نے صدارتی ریفرینڈم کروایا۔ صدارتی ریفرینڈم جو ہے یہ بالکل عام انتخابات کی طرح تھا، جس میں پولنگ کی ٹائم صبح سے 9 سے 5 تھی، اور مکمل طور پہ اس میں پولنگ کا عملہ موجود تھا، اور پولیس کو بھی حفاظت کے لیے تعینات کر دیا گیا۔ یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کو پراپر کنڈکٹ کر رہا تھا، جس میں بیلٹ پیپر بھی چھپے، اور بیلٹس پیپر پہ یہ مینشن تھا، عوام سے ایک سوال پوچھا گیا کہ کیا آپ جنرل ضیاء الحق کی طرف سے اسلام نافذ کرنے کی کوششوں کی تائید کرتے ہیں؟ ہاں کی صورت میں جواب دینے کا مطلب یہ تھا کہ ووٹر نے اس بات کا ووٹ دیا ہے کہ وہ آئندہ 5 برس پاکستان کے صدر رہیں گے۔ تو اس میں جو MRD کی جو سیاسی پلیٹ فارم کے تحت جو سیاسی جماعتیں تھیں، انہوں نے اس کا بائیکاٹ کیا۔ پھر بھی جو اس کے نتائج آئے ان کے مطابق یہ تھا کہ 62% عوام نے جنرل ضیاء الحق کو اگلے 5 سال کے لیے صدر منتخب کر دیا گیا، اور اس بعد میں انہوں نے جنرل الیکشنز کے بعد جو 1985 میں ہوئے ابتدائی منتھ میں، اس کے بعد 23 مارچ 1985 کو صدر کا اوتھ لے لیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ الیکشنز جو ہوئے، جنرل الیکشن جو نان پارٹی بیسس پہ تھے، وہ 25 فروری کو ہوئے قومی اسمبلی کے، اور ٹوٹل نشستیں تھیں 207، اور اس میں جو کنٹیسٹ کرنے والے کینڈیڈیٹس تھے ان کی جو اپروکسیمیٹلی جو نمبرنگ تھی وہ 1100 تھی۔ یہ انتخابات جو ہیں اس میں کن عوامل کو زیادہ مد نظر رکھا گیا، اس میں سب سے بڑا برادری ازم اور ذاتی اور جو پرسنل لنکس ہیں، یعنی یہ اس طرح کی ایک جنرل الیکشن آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کہیں گے جن میں لوکل باڈیز کے جو انتخابات ان کی یاد تازہ ہو گئی، کیونکہ لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہے اس میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ پارٹی پالیٹکس سے ہٹ کے جو برادری ازم ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو 1985 کی غیر جماعتی الیکشن تھے جس کی MRD نے بائیکاٹ بھی کیا، اور اس میں یہ جو برادری ازم والا فیکٹر ہے اس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا گیا۔ اس کے بعد صوبائی ان کے نتائج آ گئے، تو نتائج کے بعد اب نیکسٹ جو تھا وہ اہم مرحلہ وہ تھا سلیکشن آف پرائم منسٹر، کہ جی آپ نے ان میں سے پرائم منسٹر سلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے کنسنسس جو تھا وہ
تھا کہ سندھ سے کیا جائے، تو سندھ کے حوالے سے ان دنوں میں جنرل صاحب اور پیر پگاڑا صاحب کے بہت اچھے تعلقات تھے، تو ان تعلقات کی بنا پہ ایک انوسینٹ اور معصوم جو ایم این ایز تھے محمد خان جنیجو، ان کی سلیکشن کی گئی، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ جو جنرل صاحب کا رول تھا اس کو بھی پرولونگ وہ کرنا چاہتے تھے، اور اسی مارچ میں انہوں نے 73 کا جو آئین ہے اس میں 8ویں ترمیم کی۔ اس ترمیم میں جو ہے 73 کے آئین کی جو پارلیمانی روح تھی اس کو صدارتی نظام میں بدل دیا گیا، صدر کو غیر معمولی اختیارات حاصل ہو گئے، اس کی ذات طاقت کا سرچشمہ بن گئی، اور پارلیمنٹ کی بالادستی جو اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کے مطابق جو آئین میں ترمیم کا جو طریقہ کار تھا اس کو بڑا کمپلیکس رکھا گیا۔ طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے قومی اسمبلی اور سینٹ 2/3 اکثریت سے کسی بھی آئینی ترمیم کو منظور کرے گی، اور اس کے بعد وہ چاروں صوبائی اسمبلیاں اس کی توثیق کریں گی۔ اگر ان میں سے کسی ایک صوبائی اسمبلی نے بھی اس کو نامنظور کر دیا تو وہ ترمیم جو ہے خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے مطابق آپ یہ کہیں گے کہ جو آپ فلیکسیبلٹی کی بات کرتے ہیں آئین میں وہ ختم ہو گئی، اور اس کو 17 مارچ 1973 کے آئین کو اس کو 17 مارچ 1985 میں جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا، اور اسی منتھ میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہوا، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ 23 مارچ کو جنرل صاحب کو نامزد کر لیا گیا، 1985 کو صدر اگلے 5 سالوں کے لیے، اور ساتھ ہی اس کے بعد چند دنوں میں جو ہے پرائم منسٹر محمد خان جنیجو ان کو سلیکٹ کر لیا گیا۔ تو صدر پاکستان نے نئے صوبائی گورنر مقرر کیے، اور وزراء اعلیٰ جو ہیں ان کو بھی مقرر کیا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آنے والے سالوں میں جو صدر اور وزیر اعظم کے درمیان اختیارات کا معاملہ ہے اس میں ہمیں بڑی پیچیدگی نظر آتی ہے، اور جو ضیاء الحق صاحب کی اسیسمنٹ تھی کہ جی محمد خان جنیجو صاحب ایک شریف آدمی ہیں، وہ ان معاملات میں ان کو اوبے کریں گے، تو چیزیں ہمیں ان سے مختلف نظر آتی ہیں۔ اور جنیجو صاحب نے وزیر اعظم بننے سے پہلے بعد یہ ڈیمانڈ پہلے رکھی کہ مارشل لا کو ختم کیا جائے، اس سے پارلیمنٹ کی بالادستی نہیں رہتی۔ بہرحال وہ 1985 کے اینڈ تک اس حوالے سے وہ کامیاب رہے۔